السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے قلندر کی پہچان۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد، جاتا ہے جدھر بند حق تو بھی ادھر جا۔ ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا۔ میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا، چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا۔ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرأت تو مکر جا۔ مہرو و محو نجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب ہمیں قلندر کی پہچان کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلندر کون ہوتا ہے۔ قلندر وہ ہے جو زمانے سے کہتا ہے زمانے سے درویش جوان مرد۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو زمانے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جاتا ہے جدھر بند حق تو بھی ادھر جا، کہ اے زمانے جہاں پر میں جا رہا ہوں تو بھی ادھر آ۔ یعنی اے زمانے، تمہارے عروج اور زوال، تمہاری گرمیاں اور سردیاں، تمہاری غربتیں اور دولتیں، اس کی تقسیم یہ میری مرضی سے ہوگی۔ میں جیسے کہوں ویسے کرنا، جو بھی نتیجہ ہے وہ میری مرضی کے مطابق نکلتا رہے گا۔ یہ قلندر ایسے ہوتے ہیں۔ قلندر وہ نہیں ہوتے جو مزاروں میں اور داتا گنج بخش اور یا عبداللہ شاہ غازی اور نظام الدین ان کے مزاروں پر جو بیٹھے رہتے ہیں، یہ مفت کے کھانے والے یہ قلندر نہیں ہوتے۔ قلندر کون ہوتے ہیں؟ جو قوموں کی تدبیریں کرتے ہیں کہ اس قوم نے کیا کرنا ہے اور اس ملک نے کیا کرنا ہے۔ جس کے دل میں توحید کی شمع ہو، توحید کا نور ہو، توحید کی روشنی ہو، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، یہ قلندر ہوتے ہیں۔ ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا۔ زمانہ بھی ایک طاقتور چیز ہے اور اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، کیونکہ زمانے میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ، آپ دیکھتے ہیں کہ زمانوں میں بادشاہوں کو بھی زوال آتے ہیں، قوموں کو بھی زوال آتے ہیں، ملکوں کو بھی زوال آتا ہے، اور ہر کوئی مجبور ہوتا ہے، ہر کوئی تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن قلندر ایسے جوان مرد ہوتا ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اے زمانے تجھے پتہ ہے کہ میرے جو ہنگامے ہیں وہ تیری طاقت سے زیادہ ہیں، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ یہ قلندر کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں کرتے، ان کی حکومت ہر چیز پر ہوا کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اب میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، جیسے یہ کہے ویسے تم اطاعت کرو اس کی۔ ساری چیزیں، ساری کائنات یہ اللہ کی مطیع ہے، لیکن جو قلندر بنتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ بنتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر پوری کائنات اطاعت کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو قلندر اپنی ان ہنگاموں کو زمانے کی طاقت سے زیادہ تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمانے، تیری جو طاقت ہے اس سے میرے ہنگامے زیادہ ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تو نے گزرنا ہے تو میری جو جگہ ہے، میری جو قوم ہے، میرا جو ملک ہے، اس سے بچ کر گزرنا۔ یعنی اے زمانے اگر تو لے کر آیا ہے قوموں کے لیے زوال، پستی، غربت،
بیماریاں، وبائیں، تو وہ دوسروں کے لیے ہوں گی، مجھ سے اور میری قوم سے اور میرے وطن سے دور گزرنا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ایسے قلندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غلام ہیں، آئیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ سنیں یہ کلام اور اس کی تشریح سنیں اور قلندر بنو، سکندر نہ بنو۔ آج سکندر ہیں، قلندر نہیں ہیں۔ اور سکندر کون ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جو اسباب اور مادے کا پاگل بنا ہو، وہ سکندر ہوتے ہیں۔ اور قلندر وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے روشن ہوں۔ تو جو بھی قائد ہوں، کوئی بھی ہو، وہ صرف اخلاص کے ساتھ قوم، ملک اور علاقے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اللہ کے سامنے، قوم کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے وہ پیش کر لے کہ میں نے اس قوم کی قسمت بدلنی ہے، میں نے اس وطن کی قسمت کو اور تقدیر کو بدلنا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ لینن کون تھا؟ لینن کوئی مسلمان نہیں تھا، اس کے دل میں صرف اخلاص تھا، وہ مخلص تھا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ وہ انقلاب لے کر آیا اور پوری جتنا بھی روس تھا اور روسی قوم جو تھی اس کی تقدیر بدل ڈال دی۔ پوری دنیا سے، جو پوری دنیا ان پر بادشاہت کیا کرتے تھے، دنیا والے ان کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر ہم بھی چاہیں، میں عمران خان سے اور میں ایک اور ہمارے پاکستان کے جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں، وہ ہے مصطفیٰ کمال، پی ایس پی کے جو ہمارے ابھی سربراہ ہیں، ان میں صلاحیت ہیں۔ عمران خان تو بڈھے ہو گئے اور یہ بالکل جوان ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہو، قوم اور وطن کی خدمت کرنے کا اخلاص ہو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ منافقت نہ ہو، صرف یہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے اور میں نے قوم اور ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ تو ہنگامے، یعنی یہ ہنگامے، اسی کو ہنگامے کہتے ہیں۔ زمانے کی طاقتیں ان ہنگاموں کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی زمانے کی طاقتیں، اگر ہنگامے اس طرح ہو۔ بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا۔ میرے بھائیوں، سارے لیڈروں کو میں یہ بتاتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر تم نے واقعی قوم اور ملک کی تقدیر بنانا ہو تو قلندر بنو۔ پھر قلندر بنو گے، جتنی بھی زوال کی لہریں آئیں گی، ساری لہریں وہ آپ سے بچ کر گزریں گی۔ میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا، چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا۔ قلندر ہے، وہ کہتا ہے کہ اے زمانے، اگر تو چڑھتا ہوا دریا ہے تو میرا حکم ہے کہ تو اتر جا۔ میں نے تجھ سے گزرنے کے لیے مجھے نہ کشتی کی ضرورت ہے نہ ملاح کی ضرورت ہے، میں قلندر ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تو اتر جا۔ تو چڑھتا ہوا دریا ہے، اتر جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ اور پھر مخاطب ہو کر کہتے ہیں قلندر کہ اے زمانے، کیا میری تکبیر نے تیرا جادو نہیں توڑا؟ تکبیر کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر نہیں، یہ کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں، کسی کی عظمت نہیں، کسی کی بڑائی نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں ہے، اور میں انسانیت کی خدمت بلا تفریق کرتا رہوں گا۔ یہ ہے قلندر۔ تو یہی یعنی توڑا نہیں، یہی تکبیر ہے، اسی کو تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر اور تدبیر ایک ہی چیز ہیں۔ تو قلندر کہتے ہیں کہ کیا تیرے جادو کو میری تکبیر نے نہیں توڑا؟ ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ ہاں، تجھ میں مکر جانے کی جرت ہے تو مکر جا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تیرے جادو کو توڑ دیا میری تکبیر نے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مکہ میں کیا تھا، عرب کیا تھے؟
میرے نبی اٹھے، پھر میرے نبی کو اللہ نے ایسے ساتھی دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 سال میں اللہ نے پوری دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ کیونکہ وہ قلندر تھے، وہ سکندر نہیں تھے۔ آج ہمارے جو لیڈر حضرات ہوتے ہیں، لیڈران حضرات، وہ سکندر بنتے ہیں، سکندر بن کے یہ زوال سے بچ نہیں سکتے، نہ اپنی قوم کو زوال سے بچا سکتے اور نہ اپنے آپ کو۔ قلندر بنو۔ مہرو و محو النجم کا محاسب ہے قلندر۔ مہر جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہا جاتا ہے۔ والنجم، یہ تو قرآن میں ایک صورت بھی ہے کہ اللہ نے تاروں پر قسم کھائی ہے، اور یہاں سے اس میں جو مراد ہے نا یہاں پر وہ ستاروں سے، کہ آپ نے دیکھا نا کہ ہماری نجومی حضرات کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ زوال کیوں آیا، ہاں یہ ایک ستارہ ادھر سے ادھر ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، یہ گرمیاں کیوں آتی ہیں، سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، یہ بارش کیوں آ گئی، یہ سمندر کیوں چھڑا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ستاروں سے اور چاند اور سورج سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اب جو سکندر ہوتے ہیں، یعنی جو قلندر نہیں ہوتے، وہ ان کے یعنی فقیر کی لکیر ہوتے ہیں، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں کہ بھائی کب میرا قسمت کا جو تارا ہے وہ کب ادھر سے ادھر جائے گا، کب میری تقدیر بدلے گی۔ لیکن قلندر جو ہے وہ تو محاسب ہے، وہ تو چاند سورج اور تاروں سے بھی حساب لیتا ہے۔ چاند سورج اور تارے بھی ان کے بتائے ہوئے اصول، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، یہ قلندر ہوتے ہیں۔ اس کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کا تسلط زمین پر نہیں ہوتا بلکہ آسمانوں پر بھی اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر۔ ایام زمانے کو کہتے ہیں، دنوں کو، روز، شب و روز کے۔ قلندر جو ہے وہ شب و روز کے مرکب سواری کو کہتے ہیں نا، جو ایک تو گاڑی ہوتی ہے، ایک سواری ہوتی ہے۔ اب یہ سوار یعنی قلندر وہ زمانے کا سوار نہیں ہے کہ زمانہ گاڑی ہے اور قلندر بھی بھئی سوار ہو گئے، بھئی گاڑی نے جہاں بھی جانا ہے وہاں قلندر بھی جائے گا۔ نہیں، یہ راکب ہے۔ راکب جانتے ہیں، جو گھوڑے پر جو بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ رسیاں ہوتی ہیں، جہاں بھی چاہے تو اپنے گھوڑے کو موڑ لیتا ہے۔ قلندر کے ہاتھ میں شب و روز کی کیا کہتے ہیں وہ رسیاں ہوتی ہیں، یہ شب و روز کو موڑ دینے والے قلندر ہوتے ہیں۔ یہ شب و روز میں سوار نہیں بلکہ شب و روز کے ڈرائیور ہیں، یہ خود ڈرائیور ہوتے ہیں، یہ پائلٹ ہیں قلندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے جس میں علامہ صاحب ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں، ہم قلندر کی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں اور قوم اور ملک کی جو خدمت ہے وہ بلا تفریق اور بلا غرض کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم قوم اور ملک کی خدمت میں لگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قلندر بنائیں گے، اور پھر زمانہ ہمارے اختیار میں ہوگا، جہاں ہم چاہیں گے وہاں زمانہ آ جائے گا۔ اگر یہ کلام اور یہ تشریح آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔